तो देखते रहे कायद न्यूज, कायद का पाकिस्तान। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट वानिया रऊफ और आप देख रहे हैं कायद न्यूज़। आइए देखते हैं आज के हमारे प्रोग्राम कायद स्पेशल के मेहमान कौन हैं। रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उमर अली कादरी और आप देख रहे हैं कायद न्यूज़। नाजरीन, आज हम बहुत ही खुशकिस्मत हैं कि हम आज एक ऐसी जगह पर, एक ऐसे आस्थाना पर मौजूद हैं जो कि सैयदों का डेरा कहलाता है। और ये काला शाह काकू के नज़दीक नज़दीक इत्तेहाद केमिकल के बिल्कुल अपोजिट साइड पर मौजूद है। आज हमारे कायद स्पेशल के जो मेहमान हैं वो बहुत ही प्यारी शख्सियत के मालिक हैं और बहुत ही नूरानी चेहरा है और बहुत ही वजदानी आपका एक अंदाज़ है। मेरी मुराद जनाब पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद फ़खरुद्दीन अली शाह कलंदरी सरकार, जो कि हमारे दरमियान में इस वक्त मौजूद हैं और हम इनके पास हाजिर हुए। इनकी हम ज़रा नवाजी का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने हमें अपने कीमती वक़्त में से हमें कुछ हिस्सा अनायत फरमाया। इसके साथ साथ नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि ये एक ऐसा आस्ताना है कि जहाँ से हर इंसान ख़ास व आम यहाँ से फैज़ पाता है। जो भी इस दर पर आता है वो खाली नहीं लौटाया जाता और भरपूर मोहब्बत और अकीदत से यहाँ पर अपनी झोली, खाली झोलियाँ भर कर जाता है। हम इनसे कुछ सवालात करेंगे। अपना मुहर्रम की आमद है नाज़रीन। मुहर्रम के हवाले से हम इनसे कुछ अहम तरीन इस्लाहन इस सवालात करेंगे और ये हमें जवाबात देंगे, ताकि आम लोगों की, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो शऊर नहीं रखते, वो इनके ज़रिए से, इनके फैज़ान के ज़रिए से, इनके फरमुदात आलिया के ज़रिए से फैज़ पा सकें और मुस्तफ़ीज़ हो सकें और अपनी ज़िंदगी को एक नमूना और अच्छे इखलाक से गुजार सकें, बाअमल बन सकें। जी, हम आइए चलते हैं अपने किबला शाह साहब के पास और इनसे पूछते हैं कि इनका मुहर्रम के हवाले से क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम शाह जी, वैसाम जी। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। जनाब, सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपको देखकर बहुत अच्छा लगा और महसूस हुआ कि मैं वाकई किसी सैयदज़ादा के पास आया हूँ। तो सर, आपने देख रहे हैं कि मुहर्रम पाक की आमद है और जगह जगह पर इसके हवाले से जुलूस भी निकाले जाते हैं, सबीलें भी लगाई जाती हैं, मार्च भी किए जाते हैं और बहुत से अपना अकीदतमंद अपने अपने अंदाज से मोहब्बत का इजहार करते हैं। सर, मेरा आपसे ये सवाल है, आप अपने इस मेरे चैनल कायद न्यूज़ के ज़रिए से लोगों को ये इस्लाह फरमाएं कि दर हकीकत मुहर्रम का महीना किस तरह मनाना चाहिए और उसकी क्या शान और फजीलत है। मुहर्रम के महीने की शान आले रसूल ने कुर्बानी के ज़रिए बना दी है और मुहर्रमुल हराम में जो मेरा मैसेज या मेरा पैगाम है ना, तमाम अहले इस्लाम को और अल्लाह के प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मानने वाले हैं, उनसे इश्क और मोहब्बत रखते हैं कि अपने किरदार में इमाम हुसैन को लाएं, अपनी रूहों में इमाम हुसैन को लाएं और जो भी आप काम करते हैं उसको अल्लाह की रज़ा के लिए करें और वो काम करें कि जिससे इस्लाही पहलू निकले। आपका हर काम जो है, आपका हर अमल जो है, वो दूसरों के लिए इस्लाह भी बने, मोहब्बत का मैसेज भी हो, उसमें पैगाम हो और ज़ालिम और जाबर और फासिक हुक्मरान या कोई भी ऐसे लोग जो हैं, जो शैतान सिफ्त लोग हैं, उनके सामने डट जाने का ये नाम है, ये महीना है। और ये कुर्बानी हमें यही सिखाती है कि आप कलमातुल हक बयान करें, अल्लाह और उसके रसूल का दीन फैलाएं और उसके सामने आपको कितनी बड़ी से बड़ी कुर्बानी भी देनी पड़े, आप दरेग ना करें, क्योंकि मौत तो बारहक है। कुल्ले नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत, हर बशर ने, हर नफ्स ने इसका जायका चखना है। लेकिन हक पर कायम रह के, डट कर, अल्लाह पे कामल ईमान रख के जो मौत आती है, वो उसका कोई नेमल बदल नहीं है, वो खुश नसीब लोगों को मिलती है। और कोशिश ये करें कि आपके किसी भी अमल से किसी दूसरे की दिल आज़ारी ना हो। सहाबा कराम हमारे लिए इज़्ज़त की जगह हैं, उनको तनकीद का निशाना ना बनाया जाए। जो उस कुर्बानी
جس مقصد کے لیے وہ قربانی دی گئی ہے وہ مقصد بیان کیا جائے اور اس مقصد پہ فوکس رکھا جائے، بجائے کہ اس کو فرقہ واریت بنا دیا جائے اور اللہ اس کے رسول کے جو صحابہ کرام ہیں یا اس کو ایک مذہبی رنگ دے کر یا فرقہ واریت نہیں بنانی چاہیے۔ جو اس قربانی کا مقصد ہے وہ حاصل ہو جانا چاہیے۔ اور آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل نے جو میسج، کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے نانا کے دین کے لیے یہ قربانی دی ہے، اپنے اللہ کے قرآن کے لیے یہ قربانی دی ہے۔ اچھا مرشد، معذرت میں قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرا یہ سوال ہے کہ قبلہ شاہ صاحب، کیا مارچ کرنا ہی اصل دین ہے؟ کیا پانی کی سبیلیں لگانا ہی اصل دین ہے؟ کیا بی بی پاک دامن ہی جانا اصل دین ہے؟ کہ نماز پڑھنا اصل دین ہے؟ لوگ چونکہ محبت میں تو کرتے ہیں سب کچھ، اپنا ایک والہانہ انداز پیش کرتے ہیں، کیا دین اسلام پر چلنا کیا یہی ہے کہ اس کے کچھ برعکس بھی ہے؟ دیکھیں، دین سب سے پہلے سمجھنا ہے کہ دین ہے کیا ہے، اسلام ہے کیا ہے، قرآن ہے کیا ہے۔ کیا قرآن کسی کتاب کا نام ہے؟ کیا ایمان کسی جزو کا نام ہے؟ کیا دین کوئی لفظ ہے؟ ہمارے داتا صاحب کے مرید میں سے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ معین الدین چشتی نے کہا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ مطلب کہ دین تو پاک امام حسین ہے۔ پہلے تو سمجھنا دین کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔ ایمان مولا کائنات ہے۔ مولا کو مولا ہم نے نہیں بنایا ہے، مولا کو مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہے کہ من کن تم مولا فہذا، فہذا مطلب فہذا بھی بولا ہے کہ یہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا، بازو کڑی کر دی۔ اب مولا کا آپ مطلب کیا لیتے ہیں، کون کس طرح لیتا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مولا دوست ہیں۔ مولا تو آپ نے یوز کیا ہے لفظ دوست میں، دوست ہوتا ہے مولا۔ تو کیا محمد ہمارے دوست ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہمارے آقا ہیں۔ اگر محمد ہمارے آقا ہیں تو آپ سرکار نے فرمایا ہے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں آقا اور محبوب اس کا مولا علی بھی، یہ علی بھی اس کا مولا ہے۔ تو اسی طرح آپ سرکار نے دین جو ہے نا، دین وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے۔ جو آپ نے کر کے دکھایا، جو آپ نے فرما دیا، اس کی حکمت کو سمجھنا، اس کے فلسفے کو سمجھنا کہ وہ جو فرمایا ہے اس کے پیچھے نیت کیا تھی، اللہ اور اس کا رسول ہم سے کیا چاہتا ہے۔ جب تک ہمیں یہی نہیں پتا چلے گا کہ ہم سے اللہ اور اس کا رسول چاہتا کیا ہے، تو ہم وہ کر ہی جا رہے ہیں، قربانیاں کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ کام جو اللہ اور اس کا رسول ان چیزوں کے ذریعے چاہتا ہے وہ ہمیں اس کی روح نہیں حاصل ہو رہی ہے۔ اب وہ کیسے حاصل ہوگی؟ کسی کامل ولی سے مل کر، کسی کامل ولی سے، اللہ والے سے مل کر۔ اولیاء اللہ نے اس برِ صغیر میں دین کی اشاعت کی ہے، اپنے محبت سے، اپنے عمل سے، اپنی حکمت سے، اپنے اخلاق سے، پیار سے لوگوں کو رائے راست پہ وہ لے کے آئے ہیں۔ جی قبلہ شاہ جی، میں ایک بہت ہی پیچیدہ معاملہ ہے اور اس میں کچھ نظر ثانی آپ فرمائیں کہ ابھی چونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ محرم بالکل قریب سے قریب تر آتا جا رہا ہے، اور اس میں جو کہ محبت والے لوگ ہیں، جو علی کو ماننے والے ہیں، چاہے وہ مسلمین وحدت المسلمین کے لوگ ہی کیوں نہ ہوں، چاہے وہ اہل تشیع حضرات کیوں نہ ہوں، آپ ان کو یہ میسیج کیمرے کے تھرو دیجئے کہ کیا یہ مارچ میں جو ہماری خواتین جاتی ہیں، چونکہ شریعت میں تو کسی غیر محرم کو دیکھنا بھی جو ہے نا گناہ کے زمرے میں آتا ہے، اور جس لباس میں ہماری یہ بہنیں جاتی ہیں اور جس انداز میں جاتی ہیں، اور یہ جو ماتم کیا جاتا ہے قبلہ شاہ جی، اس میں دین اور اسلام میں اور شریعت میں اس کا کیا کانسیپٹ ہے؟ دیکھیں، شریعت میں جائیں گے نا تو بات بڑی دور نکل جائے گی۔ یہ اپنا اپنا مطلب اپنی اپنی سمجھ کی بات ہے۔
سمجھ کیا ہے کہ آپ کوئی بھی عمل ایسا نہ کریں کہ جس سے جو عمل لوگ کر چکے ہیں ان کی شان میں گستاخی ہو. ٹھیک ہے، کوئی بھی ایسا عمل نہ کریں کہ جو عمل وہ کر گئے ہیں. اب وہ عمل کیا ہے؟ مولا کائنات سے کسی نے پوچھا ہے کہ شرک کیا ہے؟ تو مولا کائنات نے آگے سے فرمایا ہے کہ آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ تو وہ شخص، وہ یہودی عالم مولا کائنات سے کہتا ہے کہ اللہ جیسا کسی دوسرے کو سمجھ لینا یہ شرک ہے. میں مسلمان ہو چکا ہوں، وہ کہتا ہے، لیکن میرے نزدیک شرک یہ ہے کہ اللہ جیسا کسی کو سمجھ لینا یہ شرک ہے. تو مولا کائنات مسکرائے تو کہتے ہیں اچھا یہ تو بتاؤ اللہ کیسا ہے؟ کیا تم نے اللہ کو دیکھا ہے؟ اللہ کو پہچانا ہے؟ اللہ کیسا ہے؟ کہتا ہے یا مولا کائنات یہ میں نہیں جانتا کہ اللہ سنا ہے. تو کہا جب تمہیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ کیسا ہے تو اس جیسا کیسا تم کہہ سکتے ہو؟ جب تمہیں یہی نہیں پتا کہ اللہ کیسا ہے اور اللہ جیسا کسی کو، آپ نے مسکرا کے فرمایا کہ اللہ کو کوئی نہیں جان سکتا، اللہ کو کوئی نہیں پہچان سکتا. وہ کریم ہے، قادر ہے، وہ نور ہے. تو ہم جیسا نہ کسی کو سمجھ لینا یہ شرک ہے. ہم جیسا نہ تم کسی کو سمجھ لینا، ہم اللہ کی معرفت والے لوگ ہیں. تو باقی آپ کچھ بھی کرو، انما الاعمال بالنیات، آپ ہر وہ کام کرو اللہ اور اس کے رسول کی پیروی. اللہ کے رسول نے فرمایا من کنتم مولا فہذا علی مولا انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا. ہم نے نہیں کہا، یہ ہمارے پیارے آقا نے کہا ہے، ہم اس بات کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں. جی ہمارے پیارے آقا نے ہمیں حسن حسین کو اپنے کندھوں پہ کھلایا اور فرمایا کہ یہ جنت کے سردار ہیں، ان کا احترام کرو، یہ جنت کے سردار ہیں. میرے بعد میری آل کی مثال ایسے ہے جیسے کشتی نوح، جو اس میں سوار ہوا وہ فلاح پا گیا، جو رہ گیا وہ غرق ہوا. تو ہم تو آقا دو جہاں کی پیروی کر رہے ہیں، لیکن اس کو ماننے کا طریقہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہوں اور کسی کی دل آزاری نہ ہو. جی قبلہ شاہ جی، میں آپ سے ایک اور سوال کرنا چاہتا ہوں، چونکہ میں نے کشف المعجوب پڑھی ہے، بک پوری اور بارہا پڑھی ہے، جی جی اور اس میں داتا صاحب کے بہت سے فرمودات عالیہ ہمیں سننے کو بھی اور دیکھنے کو بھی اور عملی طور پہ بھی عالم دین ہمیں بتاتے رہتے ہیں. قبلہ شاہ صاحب، ابھی کچھ یہ ایک ماحول سا کریٹ کیا جا رہا ہے کہ وہاں پہ جو عقیدت مند علی والے ہیں، جو مطلب کہ ادھر یہ والی جو جعفری سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں، یا اہل تشیع اپنے آپ کو کہتے ہیں، فقہ جعفریہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ داتا صاحب نے یہ کہا ہے کہ آپ نے ڈائریکٹ میرے پاس تشریف نہیں لے کے آنا، پہلے بیبیاں پاک دامن جانا ہے، وہاں حاضری دینی ہے، پھر میرے پاس آنا ہے. اور داتا صاحب جو ہے نا کونیوں کے بل بی پاک دامن جاتے تھے. اس بات میں کتنی سچائی اور کتنی دانائی ہے؟ اور ہاں، اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی روشنی ڈالیں کہ آپ واقعی ہی بی پاک دامن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں؟ دیکھیں، بات تو یہ ہے کہ اولیاء اللہ جتنے بھی ہیں نا، ان کو اللہ سے محبت اور اللہ سے عشق اور اللہ کے جو انوار و تجلیات ہیں نا ان کی باطن کی دنیا میں، ان سے ہی فرصت نہیں ہوتی. پہلی بات تو یہ ہے. تو باقی من گڑت کہانیاں ہیں، قصے ہیں، اور ہم ان چیزوں پہ یقین یا ایمان نہیں رکھتے کہ ایک صاحب شریعت، صاحب طریقت، اولیاء، اللہ کا بندہ، اللہ کا ولی، وہ کسی عورت کے در پہ جائے. ٹھیک ہے، کیا بات ہے شاہ جی، کیا بات. تو اگر وہ صاحب شریعت ہیں اور واقعی ہیں، برحق ہیں، ولی برحق ہیں داتا علی اجویری، تو میرا اپنا جو، میں نہیں کسی کو سمجھتا، لوگوں نے کتابیں لکھ دیں، تاریخ میں کئی جھوٹ سچ موجود ہیں، لیکن میرا یہ میں اس بات پہ یقین نہیں رکھتا کہ ولی برحق شریعت کو توڑے گا.
जी देखें, जी नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि किबला शाह साहब ने एक ऐसी गहरी बात कर दी कि जो एक आम आदमी भी समझ सकता है और एक आलिम दीन भी समझ सकता है कि जो इल्म वाला होगा वो कभी भी किसी औरत के दरबार पर हाज़िरी नहीं देगा, उसका मकसद ही नहीं है। और इक़बाल ने भी क्या खूब कहा कि निगाहे वली कामिल में वो तासीर देखी बदलती मैंने लाखों तो क्या करोड़ों की तकदीर देखी। और बाबा बुल्ले शाह ने भी तो ये फरमाया था ना कि 100 लिबास तानते होवे, 100 लिबास तानते होवे, पर पीर बिना कंड नंगी, एक निगाह मेरा मुर्शिद वेखे 100 हजा तो चंगी, चंगी ते मुर्शिदा दरखाना काबा हज जरूरी करिए, तकवा रख महबूबा वाला चल दवारा मलिए। अपने मेज़बान मोहम्मद उमर अली कादरी को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नए प्रोग्राम में नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो देखते रहें काइड न्यूज़।